سرے حسین تھی میں تھوڑی مغرور بھی تھی، اسے زندگی کا مرکز بنا لیا، یہ قصور میرا تھا اسے پیار کر لیا۔ پھر جو گزری میری زندگی پہ تو یہ یاد آیا میں نے اپنوں کو رلا دیا۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے آپ لوگ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل وومنس ورسز سوسائٹی کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کیجیے گا تاکہ اس چینل پہ آنے والی ہر نئی ویڈیو جلد از جلد آپ تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور مجھے کمنٹ باکس میں میسج کر کے میری حوصلہ افزائی لازمی کیجیے گا۔ دوستو، ہماری زندگی ہمارے اپنوں کے دم سے ہے۔ ہم کبھی بھی ہمارے اپنوں کو دکھ تکلیف دے کر خوش نہیں رہ سکتے۔ اپنوں کو چھوڑ کر ہم ایسے ہی زندہ رہتے ہیں جیسے کہ کوئی پرندہ اپنے ساتھیوں سے بچھڑ جائے تو وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ نے ایک ساتھ پرندوں کو اڑتے دیکھا ہے؟ وہ کتنے حسین، کتنے باکمال لگتے ہیں۔ اس وقت انہیں دیکھ کر خدا کی قدرت پر رشک آتا ہے۔ ان کی وہ سریلی آوازیں جو ایک دوسرے کی آواز میں سر ملا کر کانوں میں ایک میٹھا سا گیت بن کر رس گھولتی ہیں۔ اس کی نسبت ایک پرندہ الگ تھلگ آسمان میں تنہا اڑتا ہوا کچھ مایوس سا معلوم ہوتا ہے۔ وہ طاقت جو ہمیں ایک ساتھ مل کر رہنے میں ہے، وہ اکیلے رہنے میں نہیں۔ آج کی یہ کہانی بھی ایک ایسی لڑکی کی ہے جو ایک خاندان میں مل جل کر رہتی تھی۔ اس نے بچپن سے جوانی تک کا سفر اپنے تمام عزیز و اقارب کے درمیان رہتے ہوئے گزارا تھا۔ اپنی بہنوں، تایا زاد، چچا زاد بہنوں کے ساتھ ہنستی کھیلتی تھی۔ زندگی بہت خوشگوار تھی۔ کوئی دن تہوار آتا، بہنیں مل کے آپس میں مہندیاں لگواتی، نئے نئے کپڑے بنواتی، خوشیوں سے گھر جھوم جاتا۔ مگر ایک دن اچانک طیبہ کی زندگی نے ایک عجیب سا موڑ لیا۔ طیبہ کے تایا نے اپنے بھائی سے اپنے بیٹے زہیب کے لیے طیبہ کا ہاتھ مانگا۔ طیبہ کے والد کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہ تھا اور نہ ہی طیبہ کی والدہ کو اس رشتے میں کوئی برائی نظر آتی تھی۔ مگر طیبہ نے زہیب کو ہمیشہ بڑے بھائی کی نظر سے دیکھا تھا۔ اس کا دل اور دماغ دونوں اس رشتے سے پوری طرح سے انکار کر رہے تھے، مگر طیبہ کی پرورش ایسے ماحول میں ہوئی تھی جہاں وہ اس بات کا انکار زبان تک نہیں لا سکتی تھی۔ ہاں، مگر پھر بھی طیبہ نے خود کو حوصلہ دیتے ہوئے 2-3 مرتبہ اپنی والدہ کے سامنے تھوڑا سا ہچکچاتے ہوئے اس رشتے سے دبے الفاظوں میں انکار کرنے کا اظہار کیا، جس پر اس کی والدہ نے کبھی تو پیار سے اور کبھی بہت سخت الفاظ میں طیبہ کو ڈانٹتے ہوئے خاموشی اختیار کرنے کا کہا۔ اسے کہا گیا کہ بیٹیاں ایسے معاملات میں نہیں بولتیں۔ طیبہ بھی یہ سب سن کر چپ سادھ لیتی۔ اسی طرح رشتہ ہو گیا۔ طیبہ نے بھی اپنے والدین کی مرضی کے آگے سر جھکا دیا۔ مگر پھر طیبہ کے ساتھ مقدر نے کچھ ایسا کھیل کھیلا جس نے طیبہ کی زندگی کو ہلا کر رکھ دیا۔ طیبہ اس وقت BA کے امتحانات دے رہی تھی۔ امتحانی سینٹر اتنا دور تھا کہ طیبہ کا وہاں اکیلے جانا ممکن نہ تھا۔ ہر مرتبہ تو طیبہ کے والد یا تو خود اسے لے جاتے یا پھر کسی رکشے والے کا بندوبست کر دیتے، مگر اس مرتبہ ماجرا کچھ الگ ہوا۔ طیبہ کی ایک سہیلی فائزہ، جو کہ اس کی بچپن کی سہیلی اور محلے دار بھی تھی، چونکہ دونوں ایک ہی جماعت میں بھی تھی اور امتحانی سینٹر بھی ایک ہی جگہ بنا تھا، دونوں نے سوچا کہ فائزہ کے بھائی کے ساتھ ہی امتحانی سینٹر تک چلی جایا کریں، کیونکہ فائزہ کا بھائی فرحان راستے میں ہی کوئی دفتر پڑتا جہاں وہ کام کرتا تھا۔ طیبہ کے گھر والوں کو بھی اس میں کوئی برائی نظر نہ آئی۔ خیر، امتحانات شروع ہوئے۔
دونوں نے فرحان کے ساتھ جانا بھی شروع کر دیا۔ یوں ہی کچھ دن بعد امتحانات ختم ہو گئے۔ اب طیبہ گھر میں ہی رہتی تھی۔ طیبہ کے گھر والے اس کی شادی کی بات کرنے لگے۔ اب ہر کوئی گھر میں شادی کی تیاریوں سے متعلق کچھ نہ کچھ بات کرتا رہتا۔ طیبہ چونکہ اس رشتے سے خاص خوش نہ تھی، لہٰذا وہ ایسی گفتگو سے جان چھڑوا کر اپنے کمرے میں ہی بیٹھی رہتی اور کسی سے بھی زیادہ بات نہ کرتی۔ ایک دن فائزہ طیبہ سے ملنے اس کے گھر آئی۔ اس وقت امتحانات ختم ہوئے 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ فائزہ نے طیبہ سے ایک ایسی بات کہی کہ طیبہ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ فائزہ نے بتایا کہ فرحان طیبہ کو پسند کرنے لگا ہے۔ وہ اپنی امی کو طیبہ کے رشتے کے لیے اس کے والدین کے پاس بھیجنا چاہتا ہے۔ حالانکہ فرحان بھی یہ بات بخوبی جانتا تھا کہ طیبہ زہیب کی امانت ہے اور بہت جلد دونوں کی شادی ہونے والی ہے، مگر پھر بھی فرحان اپنی محبت پر قابو نہ پا سکا۔ طیبہ کے انکار کے باوجود فرحان نے اپنے والدین کو اس کے والدین سے رشتے کی بات کرنے بھیج دیا۔ طیبہ کے والدین اس حرکت پر سخت ناراض ہوئے اور کہیں نہ کہیں وہ طیبہ کو بھی اس کا قصوروار سمجھنے لگے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس سارے معاملات میں طیبہ کا بھی عمل دخل ہے۔ ان حالات میں ہوا یہ کہ فرحان کی محبت نے طیبہ کے دل کو بھی اب موم کر دیا تھا۔ وہ بھی فرحان کو پسند کرنے لگی۔ حالات کچھ یوں ہوئے کہ طیبہ یا تو فرحان سے نکاح کر لیتی یا چپ کر کے زہیب کے ساتھ زندگی گزار لیتی۔ طیبہ نے فرحان سے نکاح کر لیا۔ یہ اس کی زندگی کا بہت بڑا فیصلہ تھا اور اس کے والدین کے لیے شاید شرم کا باعث بھی بنا۔ طیبہ کے والدین نے طیبہ کی مرضی کے آگے سر جھکا دیا۔ اپنے گھر سے طیبہ کو عزت و آبرو کے ساتھ رخصت کیا، مگر طیبہ کی شادی کو 8 سال گزر چکے ہیں۔ وہ 2 بچوں کی ماں ہے، مگر طیبہ کے والدین نے آج بھی اسے اپنی بیٹی تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں اور نہ ہی طیبہ کے بھائی بہن اس کی خیر خبر لیتے ہیں۔ کیا طیبہ نے ایسا گناہ کر دیا ہے جس کی کوئی تلافی نہیں ہے؟ دوستو، ہمارے معاشرے میں کہیں اولاد ماں باپ کا سر شرم سے جھکا دیتی ہے اور کبھی والدین بھی اپنے بچوں کو سمجھنے میں تھوڑی سی بھول کر دیتے ہیں۔ وہ اپنے فیصلے اپنی اولاد کے سر پر مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اپنے رشتوں میں اپنی اولاد کی خوشی کو پس پشت رکھ دیتے ہیں۔ طیبہ 8 سال سے اپنوں کے لیے بے چین ہے۔ اس کی خوشی ادھوری ہے، حالانکہ وہ اپنے گھر میں خوش ہے، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، مگر پھر بھی وہ بے چین ہے۔ خدارا اپنی اولاد کی خوشی کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ دوستو، اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا زیادہ سے زیادہ، تاکہ اس چینل کو بنانے کا جو ایک مقصد ہے وہ مکمل ہو سکے۔ اگر کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف کر دیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔